خالد بن ولید تاریخ اسلام کے 3 عظیم جنرلوں میں سے ایک ہیں۔ وہ مکہ کے طاقتور اور امیر قبیلہ بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ عرب کے امیر ترین شخص تھے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر کعبہ کی دیکھ بھال کے لیے مکہ بھر سے جو رقم جمع ہوتی تھی، ولید بن مغیرہ اکیلے اتنی ہی رقم دیتے تھے۔ خالد شہزادے کی طرح پلے بڑھے، لیکن انہیں اپنی زندگی کا اہم کام ملا، جنگجو بننا۔ ان کا قبیلہ بنو مخزوم مکہ کی حفاظت کی ذمہ داری رکھتا تھا، جہاں ہر نوجوان خطرناک جنگجو تھا۔ خالد بچپن سے ہی گھوڑوں کی تربیت اور جنگی حکمت عملی میں ماہر تھے۔ جنگ احد میں خالد بن ولید نے مسلمانوں کے خلاف جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ جب مسلمان فتح کے قریب تھے، خالد نے پہاڑی راستے سے پیچھے سے حملہ کر کے صورتحال پلٹ دی۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ سمیت کئی بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ بعد میں صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو اپنی حکمت عملی سے گھیر لیا، جس کے بعد خالد بتدریج اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ 8 ہجری میں خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا۔ جنگ موطا میں 3 کمانڈروں کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے انہیں کمان سونپی۔ ان کی قیادت میں مسلمان محفوظ واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا۔ فتح مکہ میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک مصر کو فتح کرنا تھا، اس زمانے میں دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر علاقہ تھا۔ اس فتح کے بعد پوری خلافت میں مسلمان جشن منا رہے تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے مصر فتح کیا، بالکل اسی وقت دور کہیں مسلمانوں کے جنرل اور اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنی موت کے بستر پر آخری سانسیں لے رہے تھے۔ لیکن رکیے، چلیں واپس چلتے ہیں۔ کچھ سال پہلے خلیفہ عمر نے خالد بن ولید کو مسلم فوج سے برطرف کر کے خلافت کے ہر عہدے سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے آرام سے سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے، لیکن انہوں نے اس وقت کو بھی ضائع نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی ساری زندگی اسلام کی راہ میں جنگوں میں گزری ہے۔ اب پہلی بار انہیں وقت ملا کہ وہ تلوار چھوڑ کر قرآن کا مطالعہ کریں۔ لیکن خالد بن ولید نے یہ زندگی بھی سکون سے نہ گزار سکے، کیونکہ فوج سے نکلنے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک بڑی بیماری کی وجہ سے ان کے تقریباً تمام بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہونے لگے۔ یعنی خالد بن ولید کو زندگی کے آخری حصے میں اپنے تمام جوان بیٹوں کی موت کا غم دیکھنا پڑا۔ صرف 3 بیٹے زندہ بچے، جن میں سے ایک بعد میں خلیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں جنگ صفین کے دوران شہید ہو گیا۔ خالد بن ولید کی وفات سے پہلے ہی لوگ دور دور سے آ کر ان سے آخری ملاقات کرنے لگے۔ ان میں سے ایک قریبی دوست جب ان سے ملا تو خالد بن ولید نے اپنے جسم پر لگے زخم دکھائے اور پوچھا، کیا تمہیں میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو؟ اس شخص نے حیرانی سے کہا، سچ میں آپ کا جسم تو زخموں سے بھرا پڑا ہے۔ خالد بن ولید نے دوست سے کہا، کیا تم ان زخموں کو دیکھ کر نہیں سمجھتے کہ میں نے ہر جنگ میں شہادت کی کوشش کی؟ میں اکیلے اپنے گھوڑے کے ساتھ ہزاروں کی فوج میں گھس جاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی مار نہ سکا، اور آج میں یہاں ایک بیمار اونٹ کی طرح اپنے بستر پر شرمندگی سے مر رہا ہوں۔ دوست نے جواب دیا، کیا آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا؟ اسی وقت طے ہو گیا تھا کہ اللہ کی یہ تلوار کسی جنگ میں ٹوٹ نہیں سکتی۔ یہ سن کر خالد بن ولید کو سکون ملا اور وہ آرام سے بستر پر لیٹ گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد اسلام کے عظیم جنرل رومی اور فارسی سلطنتوں کو شکست دینے لگے۔ دمشق فتح کرنے والے یمامہ اور مرج راحت جیسی عظیم جنگیں جیتنے والے اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے گھر میں صرف ایک گھوڑا
اور کچھ تلواریں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خالد بن ولید شام کے شہر حمص میں وفات پا گئے، جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔